الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ مخصوص کیا بنی اسرائیل پر، حالانکہ پچھلے قرائن سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، یعنی پچھلی آیات میں اشاروں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنیادی طور پر انہی لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ نام لے کر اس چیز کو کنفرم کر دیا گیا کہ یہ بات بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیات میں انداز عموم کا بھی ہے جس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی اہل کتاب کا گروہ ہے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وَأُوفُوا بِعَہْدِی، اور میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ آج اسی سے آگے سلسلہ کلام بڑھے گا، آیت نمبر 41 تک پہ جائیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ۔ ایک تصحیح فرما لیجئے، کل یا بنی اسرائیل میں یہ بنی کا لفظ بولتے ہوئے غلطی سے میرے منہ سے بنئی کا لفظ نکل رہا تھا۔ یہ بنئی نہیں ہے، یہ بنی ہی ہے، یا بنی اسرائیل، بنینا سے بنی بنا ہے، تو یہ بنئی جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، یہ بنی اسرائیل۔ آگے چلیے، وا کا مطلب اور، آمنو اس میں آمن کا مطلب ایمان لاؤ، واو الف جمع کی علامت، یعنی اب انہی سے کہا جا رہا ہے، یعنی مدینہ کے اہل کتاب سے، اور ایمان لاؤ۔ پہلے کیا کہا گیا کہ وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، میری نعمت کو یاد کرو اور مجھ سے ڈرو، اور اب کہا جا رہا ہے اور آمن ایمان لاؤ، واو الف جمع کی علامت، تم سب ایمان لاؤ، بما بی کا مطلب ساتھ، سے کو ذریعے سے، ما جو، یعنی کس کے ساتھ ایمان لاؤ، کس پر ایمان لاؤ، ما جو، انزلتو، انزل مطلب نازل کیا، اور تو جو ہے یہ ضمیر ہے متکلم یعنی بولنے والے کی طرف سے، کہ جو میں نے نازل کیا۔ یہ دیکھیے ضمائر میں یہ متکلم فرسٹ پرسن میں، میرا، مجھے، یعنی انزل کا مطلب نازل کیا، اور انزلتو کا مطلب میں نے نازل کیا، یعنی ما انزلتو جو میں نے نازل کیا، بما انزلتو جو میں نے نازل کیا اس پر، اس کے ساتھ ایمان لاؤ، یعنی جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام اتر رہا ہے، یعنی یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ مصدقاً، مصدق کا مطلب تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کے لفظ کو سمجھ لیجئے، جس طرح ہم نے ابھی کل یا پرسوں کذبہ کا لفظ دیکھا کہ کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، خالی کذب لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوگا جھوٹ بولنا، لیکن کذبہ کا مطلب تھا جھٹلانا، کسی کو جھوٹا کہنا۔ اسی طرح تصدیق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سچا کہنا، خالی صدق ہو تو اس کا مطلب ہے سچ بولنا، لیکن تصدیق جہاں پر ہوگا یا صدقہ تصدیق، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو سچا کہنا اور کسی کو سچا ماننا، کسی کی تصدیق کرنا۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہی کلمہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، یعنی کسی کی بات کو سچا کہنے والا۔ کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں جا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سچا کہہ رہے ہیں، اس کو سچا مان رہے ہیں، تو آپ پھر مصدق ہیں، یعنی اس کی تصدیق کرنے والے۔ تو وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ تم سب، بما اس سے جو، انزلتو میں نے نازل کیا، انزل نازل کیا، تو میں نے، مصدقاً، اور وہ جو میں نے نازل کیا ہے وہ چیز مصدق ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو کلام ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مصدق ہے، یعنی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ کس چیز کی؟ آگے دیکھیے،
لام کے لیے، یہ کس کے لیے مصدق ہے؟ ما جو، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جس طرح ان اللہ مع صابرین بھی ہوتا ہے، مع صابرین، صابرین کے ساتھ. اور یہ ما کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ ہونا. میت ہم بولتے ہیں میت، کہ اس کی میت میں گیا، تو یہ وہ میت مردے والا لفظ نہیں ہے، یہ عین کے ساتھ ہے میت، یعنی ما کسی کے ساتھ ہونا. اور کم ضمیر، تم تمہارا تمہیں، زیادہ سارے لوگوں کے لیے، جمع کے لیے. معکم تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ، تمہارے پاس. ما معکم جو تمہارے پاس یا تمہارے ساتھ ہے. لما معکم اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرتی ہے یہ کتاب کس کی؟ اس کے لیے مصدق ہے ما جو معکم تمہارے ساتھ ہے یا تمہارے پاس ہے. یعنی ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تورات تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلام تمہارے پاس ہے، یہ قرآن مجید تو اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو مان رہی ہے، اس کو سچا کہہ رہی ہے. قرآن مجید کا کلام جو ہے، یہ کلام تمہارے کلام کو سچا کہہ رہا ہے، تو اس کلام پر ایمان لاؤ. یعنی یہ دلیل کے طور پر کہا کہ بھئی اس کلام پر جو نازل کیا ہے ہم نے، اس کلام پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ کلام تو تصدیق کر رہا ہے، اس کی تصدیق مصدقاً لما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. یعنی جو کتاب یا کلام تمہارے پاس ہے یہ تو اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ. وا اور لا نہیں. تکونو میں تا جو ہے مضارع کی علامت. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہوگا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تم، تمہارا، تمہیں. اور کون، یہ ہونے سے، کن فیکون جیسے ہم کہتے ہیں، کن کا مطلب ہونا. اور واو الف جمع کی علامت. تو کون، ہونا. تکون کا مطلب تم ہو یا تم ہوگے یا ہو جاؤ گے یا تم ہو. اور واو الف جمع کی علامت تکونو تم سب ہو. اور لا تکونو تم سب نہ ہو، یعنی تم سب نہ ہونا. ولا تکونو تم سب نہ ہونا یا مت ہونا. اولا یعنی پہلا، اول یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پہلا. کافر، اولا کافر، پہلا کافر یعنی پہلے کافر. ولا تکونو تم سب نہ ہونا پہلے کافر. بھی ساتھ ہی، یہی پھر اس کی طرف لوٹے گی، کس کی طرف؟ انزلتو جو ہم نے نازل کیا. وآمنوا بما انزلتو جو ہم نے نازل کیا، اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، یعنی قرآن مجید. یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ بما انزلتو جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً یہ تصدیق کرتا ہے، سچا کہتا ہے، لما اس کے لیے تصدیق کرتا ہے، ما جو معکم تمہارے ساتھ، جو تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات. ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم نہ ہو جانا. کونو کا مطلب ہو جانا، اور کونو کا مطلب ہو جانا، تکونو تم ہو جاتے ہو، اور لا تکونو تم نہ ہونا. اور تم نہ ہونا اولا کافر بہ، اس کے بھی، اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے کافر، قرآن مجید کا انکار کرنے والا، قرآن مجید کا کافر. تم قرآن مجید کے کافر، تم پہلے کافر نہ ہو جانا. یعنی یہاں پہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم تم تو پہلے کافر نہ بنو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب جن کے پاس پہلے ہی اللہ کا کلام موجود تھا، ان کے پاس انبیاء آتے رہے، ان کے پاس اللہ کی تعلیمات آتی رہیں. جو باقی عرب کے قبائل تھے، مدینہ کے یا مکہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا قبیلہ تھا، ان کی قوم تھی، ان کے بارے میں تو چلے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، ان کو قرآن مجید نے اسی وجہ سے امی بھی کہا ان کی قوم کو، کیونکہ وہ کتاب، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی. لیکن ان کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم تو پہل نہ کرو کفر کرنے میں، تم اس کتاب کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، تم تو جانتے ہو سب کچھ. ولا تکونوا اول کافر بہ، کم سے کم تم، یعنی اس میں یہ والا ایکسپریشن ہے کہ کم سے کم تم تو پہل نہ کرو یہ کام کرنے میں، کیونکہ تمہارے پاس تو کتاب بھی ہے، تم تو اللہ کے کلام سے بھی واقف ہو. آگے چلیے. ولا اور لا نہیں.
تشترو، تا پھر وہی مضارع کی علامت، تم تمہیں تمہارا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا کسی چیز کو، واو الف جمع یا سودا کرنا، ولا تشترو اور نہ کرو تم سودا تم سب، بھی ساتھ سے ذریعے سے، آیتی آیات نشانیاں، یہی قرآن مجید کی آیات، اور یا جو ہے یہ پھر ضمیر میں میرا مجھے، میری آیات، آیاتی میری آیات، بھی آیاتی میری آیات کے بدلے یا میری آیات کے ذریعے، ولا تشترو اور نہ کرو تم سودا میری آیات کے بدلے، سمنن قلیلن، سمن کہتے ہیں نقدی کو، پیسوں کو، قیمت کو، اور قلیل تھوڑے، یعنی تھوڑے پیسوں کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات کا سودا نہ کرو، یعنی میری آیات کو نہ بدلو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پیسے لے کر، تھوڑی سی قیمت لے کر آیات کو بدل دیا کرتے تھے، آیات کا انکار کر دینا، آیات کو بدل دینا، ان کے مفہوم اور معنی کو بدل دینا، تو یہ کام وہ کرتے تھے۔ تو ولا تشترو اور نہ تم سودا کرو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، سمنن قلیلن تھوڑی سی قیمت کا، یعنی تھوڑی سی قیمت نہ لے لو میری آیات کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیات کا سودا نہ کرو۔ وا اور ایایا کا مطلب میں میرا مجھے، یہ پھر وہی ضمیر ہے فرسٹ پرسن متکلم ایایا، اور ایایا اور مجھ سے، فتقون، پچھلی آیت میں فرحبون تھا، یہاں فتقون مطلب ایک ہی ہے، فا کا مطلب پس، اتق کا مطلب ڈرو، واؤنون جمع کی علامت، اتقون تم سب ڈرو، فتقون پس تم سب ڈرو، و ایایا فتقون بس مجھی سے ڈرو۔ تو ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیات کو نہ بیچو، و ایایا فتقون اور مجھ سے ڈرو۔ روا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم تو انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے میری آیات کا سودا نہ کرو، اور مجھی سے ڈرو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پیسوں کے لیے کر دو، یعنی اس میں ایکسپریشن یہ ہے کہ تم تھوڑے سے پیسوں کے لیے میری آیات کا سودا کرتے ہو، تھوڑے سے فائدے کے لیے، جتنے مرضی پیسے زیادہ ہو جائیں وہ تھوڑے ہی رہیں گے آیات کے سودا کرنے کے مقابلے میں۔ تو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھی سے ڈرو۔ انشاءاللہ کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔